اگر لوگ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے، توحید پر قائم رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی برکات ان کے لیے کھول دیں گے۔ آج ہم جو زمین و آسمان کے برکات سے محروم ہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم توحید سے دور ہیں۔ تیسرا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن عطا فرمائے گا۔ ہمارے ملک کے اندر امن اس لیے نہیں ہے کہ ہم توحید سے دور چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور اپنی توحید کے ساتھ شرک کو شریک نہیں کیا، اس کو ملایا نہیں، فاولئک لهم الامن، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن عطا فرمائے گا۔ آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے، اور ہم اس کو سن لیں اور اپنے دل کے اندر اس کو لکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے بنی آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کر لیا ہے۔ پھر فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر آپ کے گناہ آسمان کے اونچائی تک پہنچ جائے تم مجھ سے پھر مغفرت طلب کرو گے، میں معاف کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا آخر میں یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم یہ زمین بھر کر گناہ لے کر آؤ گے اور پھر مجھ ثم لقیتنی لا یشرک بی شیئا، پھر مجھ سے ملاقات کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو جتنا تم گناہ لے کر آئے ہو اتنا میں اس کے بدلے میں تمہیں اجر عطا فرما دوں گا۔ لیکن توحید پر قائم رہو، توحید پر اپنا سب کچھ لٹا دو، جوانیاں لٹا دو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ آدمی جس کی جوانی اللہ کی توحید میں گزری ہو، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اپنی جوانیاں توحید کے لیے مٹا دو، جس طرح کہ شیخ سمیع الحق صاحب نے بتا دیا، اپنی ہستی کو مٹا دو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، اپنی ہستی کو توحید کے لیے مٹا دو۔ ایاک والتنعم، اپنے آپ کو نعمتوں سے بچا دو، فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اس لیے کہ اللہ کے بندے نعمتوں میں پلنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنا سب کچھ توحید کے لیے قربان کرو، عجز و انکساری اختیار کرو، اللہ دنیا میں بھی بلندیاں عطا کرے گا، آخرت میں بھی بلندیاں عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔